ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، پاکستان دنیا کی امیدوں کا مرکز بن گیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد میں چند گھنٹے بعد ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت میراتھن مشاورتی اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات پر سینئر وزراء اور دیگر حکام سے مشاورت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے رابطوں، ثالثی اور مذاکرات کی تیاری سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا ایران مذاکرات امریکہ کامیاب بنانے کا عزم، بولے ہمیں امریکہ کے لیے دنیا کی حمایت حاصل ہے، جیت امن اور انسانیت کی ہوگی، خلوص نیت سے مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کر رہے ہیں۔ توقع ہے مثبت مذاکرات ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسلام آباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم مثبت مذاکرات چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ واضح ہدایات دے چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ایران مذاکرات میں مخلص ہے تو ہم بھی کھلے دل سے بات کریں گے۔ اگر ایران نے ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو ہماری مذاکراتی ٹیم بھی لچک نہیں دکھائے گی۔ For the negotiation, I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان کا غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان۔ وفود کی سطح پر بات چیت آج ہوگی۔ مذاکرات کا اہم اور مرکزی مرحلہ کل ہوگا۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائیں گے۔ The President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time. Field Marshal Syed Asim Munir کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے۔ خطے کے امن کی خاطر پاکستان میں بڑی بیٹھک، امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کے لیے ساری نظریں اسلام آباد پر۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکرات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر حصہ لیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک خصوصی وفد پاکستان بھیجنے کی تصدیق کی، جس کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم اور مرکزی مرحلہ کل ہوگا، جس میں خلیجی ممالک، چین اور روس کی بطور مبصر شرکت کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی مزید سخت، ریڈ زون کو غیر متعلقہ افراد کے لیے بند کر دیا گیا۔ حکومت نے مذاکرات کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا، تمام افراد کو ویزا آن ارائیول ملے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں آنے والے وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی رہنمائی کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے اسلام آباد میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امریکی نائب صدر پاکستان آمد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وفود کی آمد پر مذاکرات کا آغاز کل سے ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ایوان محسن اعجاز سے۔ محسن، بتائیے گا اسلام آباد میں اس وقت کیا ماحول ہے، کیا تیاریاں ہیں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں غیر ملکی آبزرورز، غیر ملکی میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے۔ اسلام آباد میں پوری دنیا کی ہی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں، کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان کی قیادت کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسا کانفلکٹ کہ جہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے اور مزید جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ مزید شدت کی طرف جا رہے تھے، ایسے میں پاکستان سیز فائر کروانے میں کامیاب ہوا، اور نہ صرف سیز فائر پاکستان نے کروایا بلکہ سیز فائر کے بعد پیش آنے والی مشکلات جو تھیں اور سیز فائر کو برقرار رکھنے کے حوالے سے جو معاملات تھے پاکستان اس میں بھی کامیاب رہا ہے۔ اور ابھی تک ان مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے ایز اے ہوسٹ تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی انتہائی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، اور ان مذاکرات کے عمل کے دوران اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں مقامی تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی جو غیر ملکی مبصرین اور میڈیا آ رہا ہے اس کے لیے ایک میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، اور جہاں پر تمام تر جو سہولیات ہیں انٹرنیشنلی جو
اس طرح کے موقعوں پہ اویلیبل ہوتی ہیں وہ تمام وہاں پر مہیا کی گئی ہیں، اور پاکستان ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے پر امید ہے۔ پوری دنیا نہ صرف اس نے پاکستان کے کردار کی، پاکستان کی قیادت کی جو کاوشیں تھیں ان کی تعریف کی، ان کا اعتراف کیا، بلکہ اپنا ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے، امن کی بحالی کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کو دوبارہ سے پیسفل بنانے کے حوالے سے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کے لیے اپنے تعاون اور حمایت کا بھی یقین دلایا ہے۔ جے ڈی وینس جو کہ امریکی وفد کی قیادت کریں گے، امریکی نائب صدر، وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی آج رات کو یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور راجہ محسن جب یہ ڈیلیگیشن پاکستان پہنچیں گے تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، کیا اہتمام کیا گیا ہے؟ دیکھیں انتہائی غیر معمولی جو ہیں وہ انتظامات ہیں اس حوالے سے بھی۔ گزشتہ روز ایک میڈیا بیان میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو مہمان وفود ہوں گے وہ پاکستان کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پاکستان عام طور پر جو بھی یہاں پہ انٹرنیشنل کوئی بھی جب شخصیت آتی ہے، ایون جو سپورٹس کی ٹیمز آتی ہیں، کرکٹ ٹیمز آتی ہیں، تو پاکستان کی مہمان نوازی اور تمام تر انتظامات کے حوالے سے ہر بندہ یہاں پہ بہت تعریف کرتا ہے۔ تو اس تمام پروسیس کو بھی، جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے، پاکستان جہاں پہ ڈپلومیٹک لیول پہ پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، تمام تیاریاں مکمل ہیں، اسی طرح ان وفود کو ویلکم کرنے کے حوالے سے، ان کے تمام تر جو یہاں پر رہنے کے حوالے سے لاجسٹکس ہیں اس کے حوالے سے بھی بہترین اور غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے پر امید ہے دنیا بھر کے اسلام آباد یہاں پر بھی جو ہے وہ پیس کا جو عمل ہے اسے آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے بھی یہ بیان دیا، اور جے ڈی وینس جو نائب صدر ہے اور اس مذاکراتی وقت میں اپنے ملک کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ کنسٹرکٹیو بات چیت کے لیے جو ہے پر امید ہے، مذاکرات کی کامیابی کی امید امریکی صدر نے ظاہر کی ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ حمایت اور تعاون کا یقین دلا رہی ہے، تو خاصا جو ہے ایک زبردست ایٹماسفیئر ہے یہاں پہ اس وقت، اور جس طریقے سے معاملات جس خرابی کی طرف جا رہے تھے جنگ کے باعث، اسلام آباد جس طرح سے کامیاب ہوا، پاکستان کی قیادت جس طرح سے کامیاب ہوئی، اور جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جس طرح سے مسلسل انگیجمنٹس رکھی ہیں دنیا بھر کی قیادت کے ساتھ، جس طریقے سے رابطے کیے گئے ہیں، اتنے رابطوں کی شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال بھی نہیں ملتی جتنے اس ٹائم فریم کے دوران پاکستانی قیادت نے دنیا بھر کی جو ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں، ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں، فورن منسٹرز ہیں، جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے رابطے کیے گئے ہیں، تو پاکستان نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل سجا دی ہے۔ اب فریقین وہاں پر بیٹھیں گے، اور یقیناً یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہوتی ہے، اس خاصا ٹائم لیتی ہے، تو یہاں تک لانا اس تمام تر چیزوں کو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ناممکن کو پاکستان اور پاکستان کی قیادت نے ممکن کر کے دکھایا ہے۔ تو آگے بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس سے آگے بھی، اور پاکستان کی قیادت اس سے آگے بھی وہ کر کے دکھائے گی کہ جو شاید دنیا کو مشکل لگ رہا تھا پہلے بھی، اور راجہ محسن یہ بھی بتائیے گا، جو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان آیا، جو غیر ملکی صحافی یہاں پر آئے، انہوں نے کیا آبزرو کیا، اسلام آباد کی خوبصورتی سے متعلق خاص طور پر انہوں نے کیا کہا، کیا تاثرات دیے؟ دیکھیے یہاں پہ ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایونٹ یہ شاید دنیا کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کا سب سے بڑا کانفلکٹ، اور جس طریقے سے سیز فائر سے قبل بیانات آ گئے تھے، تو اس کے بعد خاصی پوری دنیا میں یہ ایک پریشانی کا عالم اس لیے تھا کہ معاملات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو ایسے میں یہ مذاکرات تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور ان مذاکرات کو آبزرو کرنے کے لیے جو آبزرورز آئے ہیں یا جس کو کور کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا آیا ہے، وہ یہاں پر جتنی بھی ارینجمنٹس ہیں ان سے خاصا خوش ہے، اور اسلام آباد کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ ایک بڑا زبردست کیپٹل ہے، گرین کیپٹل ہے، تو لوگ خاصا ہم نے دیکھا دن بھر کوریج کے ساتھ ساتھ شہر کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کرتے رہے، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اسلام آباد کی ڈیفرنٹ ویڈیوز ان کی جانب سے پوسٹ کی جاتی رہی، اور جو پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں ان دنوں کے دوران بھی، آج کے دوران بھی، چاہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے ہوں یا وزیر خارجہ کی طرف سے ہوں، اس پر بھی تمام لوگوں کی نظریں، اور پھر جو ارینجمنٹس کی گئی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ان مذاکرات کے حوالے سے، اسپیشلی جس طریقے سے سیکیورٹی کی ارینجمنٹس ہیں، جس طریقے سے ایک بڑا زبردست قسم کا عالمی معیار کا میڈیا سینٹر قائم کیا گیا ہے، تو ایک
بڑا زبردست ایٹماسفیئر ہے. تو جو انٹرنیشنل آبزرورز یا جو میڈیا ہے وہ نہ صرف انتظامات سے خاصا خوش ہے بلکہ شہر کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. دنیا کی ترین نئی شروعات ہونے جا رہی ہے. اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران امن معاہدہ ہو جائے گا. ایران نے ان تمام چیزوں سے اتفاق کر لیا ہے جس پر اسے اتفاق کرنا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ اور NBC نیوز سے گفتگو. کہا ایران امریکہ مذاکرات سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم لبنان پر حملوں میں کمی کریں گے. اس سے متعلق نیتن یاہو سے بات کر لی ہے. ایرانی عہدیدار جب میڈیا سے بات نہیں کرتے تو مناسب نظر آتے ہیں. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران آبنائے ہرمز سے تیل کی نقل و حرکت پر بہت خراب کام کر رہا ہے. یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا. ایسی خبریں ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں سے فیس وصول کر رہا ہے. ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کر رہا ہے تو فوراً بند کر دے. ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے کا کہنا ہے کہ امریکی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں. BBC فارسی کا کہنا ہے کہ خطیب زادہ نے ایرانی میڈیا کو بتایا آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے. تکنیکی وجوہات کے سبب جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں. ہم آبنائے ہرمز میں موجود اپنے محفوظ راستوں کے ذریعے ان کے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں گے. دنیا کی نظریں اسلام آباد آنے والے وفود پر لگی ہیں. عالمی برادری کے پاس کوئی پلان بی نہیں. ہمارے پلان اے میں ہی تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسکائی نیوز کو انٹرویو. کہا پاکستان دونوں فریقین میں براہ راست مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے. اس نقطے تک پہنچنا بڑی کامیابی ہے. پر امید ہے دونوں فریقین امن کے حصول کے لیے مذاکرات کریں گے اور سفارتکاری کا راستہ اپنائیں گے. Delegations who are set to arrive in Islamabad. Pakistan's role is to play host to both these parties that will be directly negotiating. The biggest significant sort of achievement so far is that we've reached this point. I'm confident that there'll be confidence-building measures that both sides will take in order to increase the space for dialogue and diplomacy in the pursuit of peace. I think that the international community doesn't have a plan B. Our plan A needs to be achieving a peaceful resolution to this conflict. It's up to us, it's up to the disputing parties, it's up to all the countries who would like to see this issue resolved peacefully. سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان پاکستان پہنچ گئے. سعودی عرب کے وزیر خزانہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے. ذرائع نے بتایا ملاقات کے دوران پاکستان سعودی عرب کے معاشی تعلقات سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف آج قوم سے اہم خطاب کریں گے اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ خطاب میں اہم اعلان بھی متوقع ہے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. اظہر، کیا اہم اعلان متوقع ہے؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف آج رات قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. اپنے قوم سے خطاب میں ایک تو وہ جو ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں اس کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو صورتحال ہے اس کا بھی تذکرہ ہوگا ان کے خطاب میں. تاہم ان کے خطاب میں جو اہم اعلان متوقع ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ہوگا. تو وزیر اعظم کے خطاب کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. رات کو کسی بھی وقت وزیر اعظم جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے قوم سے خطاب کریں گے اور اپنے خطاب میں یہ انتہائی اہم ترین اعلان کریں گے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی سے متعلق. پیٹرولیم مصنوعات میں کمی سے متعلق اہم اعلان متوقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے اور قوم سے خطاب میں اہم اعلان بھی متوقع ہے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق کے مطابق پیٹرولیم قیمتوں میں کمی سے متعلق بڑا اور اہم اعلان ہو سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے آج اہم خطاب کریں گے اور اس اہم خطاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں اہم اعلان متوقع ہے. ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے. حکومت ہفتہ وار بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین آج کرے گی. وزیر اعظم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دیں گے. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے گا. اس وقت حکومت پیٹرول پر لیوی قیمت میں 80 روپے وصول کر رہی ہے. ڈیزل پر گزشتہ ہفتے لیوی 0 کر دی گئی تھی. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی. صہیونی فوج نے ایمبولینس کو بھی نہ بخشا. ڈرون حملے میں عملے کے تمام ارکان شہید ہو گئے. لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی. 1100 سے زائد زخمی ہیں.
لبنان پر اسرائیلی حملے بند اور لبنان کو جنگ بندی میں شامل کیا جانا چاہیے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی اسرائیلی میڈیا سے پوڈ کاسٹ میں گفتگو. کہا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اسرائیلی حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے یا نہیں. ہم جنگ بندی کی تفصیلات تک رسائی نہیں. مشرق وسطی میں جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کا کردار. مظفر آباد میں برہان وانی چوک سے مبارک پاکستان ریلی نکالی گئی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے تحت ریلی میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شرکا نے سبز ہلالی پرچم اور بینر اٹھا رکھے تھے. پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند کیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں پر انہیں نوبل انعام دینے کا مطالبہ کیا. کہا دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیریوں کی آزادی کی ضمانت ہے. کشمیر کا مسئلہ بھی جلد حل ہوگا. بھاول نگر میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے اظہار تشکر ریلی نکالی. پاک فوج حکومت کے حق میں نعرے بلند کیے. ملکی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کروا کر دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو شاید سمجھ نہیں کہ اس کے پاس کوئی مضبوط کارڈ نہیں ہے. ایران عالمی آبی گزرگاہوں کو استعمال کر کے وقتی طور پر دنیا سے بھتہ لے رہا ہے. ایران آج صرف اسی لیے بچا ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکے. ایران لڑائی کے بجائے فیک نیوز میڈیا اور تعلقات عامہ میں ماہر ہے. امریکہ نے 3 بار اسرائیل کی ایران پر حملے کی فرمائش مسترد کی. بش، بائیڈن، اوباما نے نیتن یاہو کو صاف انکار کر دیا. سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم چاہتے تھے ہم ایران پر حملہ کریں. انہوں نے صدر اوباما کے سامنے باقاعدہ پریزنٹیشن دی مگر اوباما نے انکار کر دیا. پھر صدر بائیڈن نے بھی منع کیا اور صدر بش نے بھی یہی فیصلہ کیا. ٹرمپ واحد امریکی صدر ہیں جو اسرائیلی وزیر اعظم کی باتوں میں آ گئے. Any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation that asked to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات. پاکستان میں ایرانی کرنسی کی مانگ بڑھ گئی. کراچی میں شہریوں نے ایرانی کرنسی خریدنے کے لیے منی ایکسچینجر کا رخ کر لیا. منی ایکسچینجرز کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے پہلے ایرانی کرنسی بہت نیچے چلی گئی تھی. 2000 پاکستانی روپے میں 1 کروڑ ایرانی ریال فروخت ہو رہا تھا. جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کی خبر نے ایرانی ریال کی ویلیو بڑھا دی. اب 8000 پاکستانی روپے میں 1 کروڑ ایرانی ریال فروخت ہو رہا ہے. سندھ میں دکانیں اور مال زیادہ سے زیادہ رات 9 بجے تک بند کرنا ہوں گے. 9 بجے تک کے اوقات کارڈ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے لیے ہیں. باقی تمام اضلاع میں بازار رات 8 بجے بند ہوں گے. ریسٹورینٹس اور ہوٹل شام 7 بجے سے رات 11:30 بجے تک کھلے رہیں گے. ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی. شادی ہال اور بینکویٹ رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے. سندھ حکومت نے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو پولیس کے ساتھ عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل میں ہنگامہ. حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں لڑ پڑے. میئر مرتضی وہاب کی زیر صدارت بلدیہ عظمیٰ کونسل کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کیا. جواب میں حکومتی ارکان بھی سامنے کھڑے ہوئے. دونوں طرف سے نعرے بازی کے بعد ایوان میں جھگڑا ہو گیا اور ارکان نے ایک دوسرے کو کرسیاں دے ماری. اپوزیشن ارکان معذور کوٹے پر منتخب رکن پر جھپٹ پڑے اور تشدد کا نشانہ بنایا. میئر اور ڈپٹی میئر اجلاس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے. کراچی میں میٹرک امتحانات شروع. مانیٹرنگ کی وجہ سے اس بار پرچہ آؤٹ ہوا، نہ امتحانی مراکز پر نقل ہو سکی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بورڈ آفس سے پرچہ نکلنے سے لے کر امتحانی مراکز پہنچنے تک لائیو ویڈیو نگرانی کی جا رہی ہے. رواں سال پہلی بار ای مارکنگ کی جائے گی. انور خان کی رپورٹ. میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو اور سیکرٹری بورڈ نوید گجر کی سربراہی میں ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی نے گورنمنٹ پائلٹ گرلز سیکنڈری اسکول نازنین آباد کے امتحانی مرکز کا دورہ کیا. امتحانی پرچوں پر پہلی مرتبہ واٹر مارک کا استعمال بھی کیا گیا ہے. نقل کو خداحافظ کرنا ہے. جو پڑھے گا
آگے بڑھے گا، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز کمپیوٹر اسٹڈیز کے پرچے سے ہوا۔ میٹرک بورڈ سے پرچے پہلے مرحلے میں بورڈ آفس سے شہر کے مختلف 19 ٹاؤن میں قائم 25 ہب سینٹرز پر فراہم کیے گئے۔ پرچوں کی ترسیل کی براہ راست نگرانی مانیٹرنگ روم سے کی گئی۔ بورڈ آفس میں ہمارا کنٹرول روم ہے، یہ سارے جو افسران یہاں سے گئے 25 ہب سینٹروں کے اوپر وہ ہمارے ساتھ اس ٹائم لائیو ہیں، کہ جو یہاں سے گاڑی نکل رہی ہے ہمارے ساتھ لائیو ہو جاتی ہے، کہ آخر پیپر ہینڈل کرنے تک وہ ہمارے ساتھ لائیو رہیں گے۔ صبح کی شفٹ میں ہونے والے امتحانات میں کسی بھی سینٹر سے نقل کی کوئی شکایات موصول نہیں ہوئی، جبکہ دوپہر کی شفٹ میں جنرل گروپ کے پرچوں کا انعقاد کیا گیا۔ کیمرامین یعقوب بلتی اور نعمان شیخ کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ کہتے ہیں پاکستان ہمارے گرو کی دھرتی اور پتر استھان ہے۔ شاندار استقبال کر کے پاکستانیوں نے دل جیت لیے۔ خاتون یاتری نے کہا ویلاگز میں دیکھا، لاہور اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ الماس خان کی رپورٹ۔ بھارت سے تقریباً 3000 سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے۔ بیساکھی میلے کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مطلب پوتر استھان ہے۔ پاکستان پہنچ کر سکھ یاتریوں کے چہروں پر خوشی عیاں تھی۔ پاکستان کا مطلب ہوتا ہے، پاک کا مطلب ہوتا ہے پوتر، استھان کا مطلب استھان، یہ پوتر استھان ہے۔ میں ولاگز وغیرہ ویکھے سی ਜਾਂ ਡਰਾਮੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ سکھ یاتری یہاں سے محبت اور امن کا پیغام لے کر جائیں گے۔ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ۔ پاکستان میں 10 روزہ قیام کے دوران سکھ یاتری ننکانہ صاحب، حسن ابدال اور کرتارپور سمیت مختلف مقدس مقامات کی یاترا کے بعد 19 اپریل کو واپس بھارت روانہ ہوں گے۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔